بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. کیا جائے گا آپ یہاں آ کر کے رہیے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے بیعت کیجئے، بیعت نہیں کرنا ہے بیعت نہ کیجئے، لیکن آپ مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیے. عمر بن سعید نے کیا کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی اموی تھے. انہوں نے ایک سفید کاغذ لے کر کے عبداللہ بن جعفر کو دے دیا، کہا جو کچھ تمہیں لکھنا ہے لکھو، میں آنکھ بند کر کے اس پر دستخط کروں، مہر لگا دے رہا ہوں. جو کچھ لکھنا ہے لکھو اس کے اوپر، میں اس کے اوپر دستخط کرتا ہوں، مہر لگا دے رہا ہوں. لیکن یہ بھی قبول نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور صحابی ابو واقد لیثی نے بھی انہیں بہت سمجھایا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. میرے اس وقت کاغذ کے اندر 11 یا 12 لوگوں کے نام اور ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا چاہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے کسی کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ انہیں وہاں پر جانا تھا. اور ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں، یہ بتائیے، اس نقطے کو امام نے تیمیہ نے ذکر کیا اور کہیں آپ شاید آپ کو کہیں پر ملے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. جی 3 بلکہ 4 ہجری کو حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تھی. پوری زندگی ان کو کس چیز کی ملی تھی؟ بڑی عزت کی ملی تھی. مسلمان ان کی عزت کیا کرتے تھے، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے. کیوں نہ لیں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، آپ کے نواسے ہیں. بلکہ مسلمان کو اپنی گردن پر تلوار چلنا تو گوارا تھا، لیکن حضرت حسین کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں تھا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا. حضرت ابوبکر ان کی بڑی عزت کرتے رہے، بڑی خدمت کرتے رہے. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، بڑی عزت کی ان کو، بڑی خدمت کی. حضرت عمر کا زمانہ آیا، بڑی خدمت کی، بڑی عزت کی. اپنے باپ، ظاہر بات باپ حاکم بنا، اس کے ساتھ رہے. ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا مقام رکھا تھا، کیا مقام رکھا تھا؟ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. آخر ان کی قربانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو کوئی چیز خاندان سے نہیں ملتی ہے کہ ملتی ہے خاندان سے. اگر خاندان سے ملتی تو حضرت ابراہیم کے والد کہاں جاتے؟ جنت میں جاتے. لیکن کہاں جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں جاتا؟ لیکن کہاں گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب جنہوں نے آپ کی کتنی خدمت کی تھی، کہاں جاتے؟ لیکن نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جنت میں اونچا مقام کسی کو خاندان سے نہیں، کس سے ملنے والی ہے؟ قربانی سے ملنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقدر کیا تھا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن اس مقام کو بندہ اپنی عبادت سے نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس مقام کو پالے. اس نقطے کے اوپر غور کریں. تو اللہ تعالیٰ حضرت حسین کو وہ مقام دینا چاہتا، رضی اللہ عنہ وہ مقام دینا چاہتا تھا. کہاں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار. اس لیے تمام لوگوں کی نصیحت کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا رہا کہ وہ ان سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے مکہ چلے جانے دو، مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مطالبہ بھی کر رہے ہیں مجھے ترکستان کی طرف جانے دو، وہاں جا کر جہاد کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزاروں. لیکن ظالموں نے، ان کوفیوں نے، ان شیعہ بدبختوں نے چھوڑا نہیں. انہیں بچوں کے سامنے انہیں شہید کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں شہادت لکھا تھا تاکہ اونچے مقام تک پہنچ پائے. تو اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. دیکھیے یہ چند باتیں تھیں، وقت 1 گھنٹے کا گزر گیا ہے، لیکن میں جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا. یہ سارا الزام کس کے اوپر رکھا جا رہا ہے؟ یزید ابن معاویہ. اس لیے اسے یزید نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ یزید پلید، نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہتے ہیں؟ ناپاک کہتے ہیں. اور ناپاک اللہ تعالیٰ مشرکین اور کافروں کہتا ہے، مسلمانوں کو نہیں کہتا. کوئی بھی مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کا ولی. ایک بات. دوسری بات یہ بتائیے، کیا کوئی شک کسی مسلمان کے قتل کرنے سے
وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر کوئی کسی نبی کو قتل کرتا تو وہ کافر ہے. کسی نبی کو قتل کرتا ہے تو وہ، امام ابن عساکر نے، ابن حجر الہیتمی نے اور دوسرے تمام لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، بغیر حوالے کے میں کوئی بات نہیں کہتا، لکھی ہے کہ نبی کے قاتل تو کیا ہے؟ کافر ہے. لیکن کسی مسلمان کا قتل سے انسان کافر نہیں ہوتا. تو پلید کیا ہو، کون ہے وہ؟ کافر ہے. انما المشرکون نجس، مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہیں. لیکن یزید کیا ہے؟ مسلمان تھا. یزید کیا تھا؟ مسلمان تھا. اہل سنت والجماعت میں سے کوئی ایک حوالہ بھی نہیں پیش کرتا تو انہوں نے یزید کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہو. کفر کا فتویٰ جو لگایا ہے وہ شیعوں نے لگایا ہے، رافضیوں نے لگایا ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے متعدد جگہ اس کی صراحت کی ہے. امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان یزید کو کافر نہیں کہے، فاسق کہتے ہیں. کچھ کہا ہے لوگوں نے فاسق ہے کہ نہیں، لیکن کافر نہیں کہا. تو یزید کے اوپر سب سے پہلا الزام یہ لگا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا تھا. لیکن حضرت حسین کا قتل پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید نے نہیں کیا، یزید نے نہیں کیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی، چچے زاد بھائی عقیل، محمد مسلم نے عقیل کے لکھنے پر کوفہ آئے. راستے ہی معلوم ہو گیا کہ کوفہ کے لوگوں نے بدعہدی کر دی ہے، اور قریب آئے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کو راستہ روکنا چاہا. راستہ روکا، آپ تھوڑا کنارے ہٹ کر کے قادسیہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو وہیں پر روک لیا گیا اور وہیں پر آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. میں شہادت کا واقعہ سنا کر کے آپ لوگوں کے دل کو زخمی نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ حضرت حسین کی شہادت پر ناراض نہ. اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ، امام احمد ابن علی ابن حجر الہیتمی شافعی رحمہ اللہ، ان دونوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عوام کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے. اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے الفاظ میں آپ دیکھیں تاریخ کا واقعہ نہیں، جتنے واقعات تقریباً کس کے ہیں؟ شیعوں کے بیان کرنا ہے. واقدی نے بیان کیا ہے جو شیعہ تھا، لوط ابن یحییٰ نے بیان کیا جو شیعہ تھا، نصر بن مذاہب نے بیان کیا ہے جو شیعہ تھے. تو پہلا الزام یزید کے اوپر یہ ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا اور آپ کے قتل کے اوپر رضامند ہوا ہے. لیکن چھوٹا منہ بڑی بات میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک بھی تاریخ کا حوالہ، صرف یعقوبی ایک شیعہ مورخ ہے جس نے بغیر سند کے یہ بات نقل کی ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا. اس کے علاوہ کسی بھی تاریخ کے اندر، ہم نے تاریخ دمشق دیکھی، ہم نے تاریخ طبری دیکھی، البدایہ والنہایہ دیکھی، ہم نے الکامل دیکھی، کسی بھی تاریخ کے اندر یہ نہیں ملتا ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا ہو. حکم کس چیز کا دیا تھا؟ یہ دیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ